ماہ محرم الحرام سن 1442 ہجری کا آغاز ہوا۔ فلک پر ماہ محرم کا چاند نمودار سال بھر جس سال اور جس مہینے اور جس گھڑی کی ہم کو اور آپ کو بے صبری سے تشویش اور بے صبری سے انتظار تھا، وہ مہینہ کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا کہ آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم،
आँखों के साहिलों पे है अश्कों का एक हजूम, शायद गमे हुसैन का मौसम करीब है। अज़ीज़ान गिरामी, उसने एक शेर नहीं कहा बल्कि पूरी तारीख़ हुसैनियत को समेट कर रख दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, ये दौर और ये हंगामी हालात और ये पूरी दुनिया एक ऐसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला है कि जिसका अभी तक न कोई ज़रिया बन सका कि उसको मिटाया जा सके। इसलिए क्योंकि आपको ये मालूम है और परवरदिगार आलम ने इंसान को नेमतें देकर भी इम्तिहान लिया है और नेमतें सल्ब यानी छीन करके इम्तिहान लिया है। बहुत तवज्जो करें, अपने बुज़ुर्गों के साथ और अपने बड़े बुज़ुर्गों से माज़रत के साथ अपने बराबर के भाइयों और छोटे भाइयों के लिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ने नेमतें देकर भी इम्तिहान लिया है और नेमतें सल्ब यानी छीन कर भी इम्तिहान लिया है। अब अल्लाह ने जब जब नेमतें दी है तो इंसान ने कभी उस नेमत की कद्र नहीं की। अगर माँ बाप अदा किए हैं, जब तक बाहयात है माँ बाप की कद्र व कीमत नहीं। अगर जब तक माँ बाप हो या उस्ताद हो या कोई ऐसा आलिम हो या कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो कि जब तक वो आपके पास मौजूद रहती है तब तक आपको उसका एहसास नहीं होता, मगर जब वही चीज़ आपसे छिन जाया करती है तो फिर हर गाम वही एहसास इंसान को सताया करता है कि हमसे वो नेमत छीन ली गई है। अज़ीज़ान गिरामी, कहीं ना कहीं इंसान ने वो गुनाहें की हैं कि जिसकी बिना पर अल्लाह ने नेमतें दी थी तो इम्तिहान ले रहा था, अब नेमतें सल्ब करके इम्तिहान ले रहा है। आप यहाँ बैठकर फर्श अज़ा बिछाकर हमें सरकार सैयदुल शुहदा बयान कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। आप इतनी तादाद में मौजूद हैं। परवरदिगार नौजवानों को, बुजुर्गों को और बच्चों को सबको सलामत रखे। ये मुहर्रम और सफ़र पूरी इत्मीनान के साथ गुजर जाए, बस हमारी यही दुआ है। आप बड़े आराम से फर्श अज़ा बिछा रहे हैं, मगर ज़रा उन लोगों से पूछिए जहाँ सिर्फ 5 लोग बैठे होंगे, हैं, पूरा फर्श अज़ा तो बिछा होगा, मगर सिर्फ 5 लोग बैठ के फर्श अज़ा बिछाए होंगे। जरा उनके दिलों से पूछिए, अल्लाह ने नेमतें छीन कर उनसे इम्तिहान लिया है कि नहीं लिया? आपसे भी अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। बहुत हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, इसी इमाम बाणी की कसम खा के कहता हूँ, किसी से कोई गिला शिकवा किसी इंसान को नहीं है। बस अगर इंसान को अपने तदबीर और अपनी तकदीर बनानी है तो इस 10 दिन में आकर फर्श अज़ा पे यकीनी दिल के साथ बैठ जाए, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मगर अज़ीज़ान गिरामी, रियाकारी और दिखावे के लिए न रोइएगा, बल्कि शहजादी कौनैन को खुश करने के लिए रोइएगा। इसलिए क्योंकि शहजादी आपके आंसू लेने के लिए आती है, किसी और मकसद के लिए नहीं आती। अज़ीज़ान गिरामी, आज ये मजलिस अज़ा चांद रात को मुनक़्क़िद है। आज मैं पहले दिन आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, अब भी इम्तिहान देने का वक्त है। कम से कम अब से अपने आप को इतना अच्छा बना लें हम कि हम शहजादी की बारगाह में सर उठाने लायक रह जाएं। कहीं ऐसा न हो शहजादी फिर यही कहते, एक वक्त आया था जब तुमको हमने मौका दिया था, मगर वो मौका भी तुमने अपने हाथ से गंवा दिया। जो परदेसी आते थे इस साल नहीं आ पाए, जरा उनके दिल से पूछें कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। क्या आपके दिल में वो तमन्ना और वो इश्तियाक मुहर्रम नहीं है? न कोई जुलूस निकलने वाला है, न कोई ताज़िया बरामद होने वाला है। इसलिए क्योंकि वो गाइडलाइन ऐसी जारी हो चुकी हैं, हमें और आपको उसका पालन और उसकी रहनुमाई भी करना है, उसको एक्सेप्ट भी करना है, मानना भी है। मगर अज़ीज़ान गिरामी, एक बात आपसे और तमाम ज़ाकिरीन इस बात को मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि कम से कम अब की बार का मुहर्रम आप ऐसा मना कर दिखा दें कि पूरी कायनात ये कह उठे कि बेशक अगर यूनिटी और इत्तेहाद देखना है तो इनके दरमियान आके देखो। बहुत तवज्जो के साथ, शायद नौजवान हमारी इस बात को न माने कि आप कैसी बात कर रहे हैं। हम तो अज़ादारी सरकारी सौदे शहीद सौदा वैसे ही करेंगे, हम मुहर्रम वैसे ही करेंगे। बेशक करिए, जब
کسی متوکل کے دور میں عزاداری سید الشہداء نہیں رک پائی تو آج کس دور میں رک سکتی ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم بغیر امام کے زندہ نہیں ہیں، ہمارے امام پردہ غیب میں موجود ہے اور وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم جو فرش ادا آج بچھا رہے ہیں یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں ذہن انسانی کو اتنا جوڑا ہے کہ دیکھو حسین ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے پوری کائنات کے لیے انسانیت کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ اجرکم الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ہاں دیدو، یہ رات فضائل کی نہیں ہے بلکہ مسائل بیان کرنے کی ہے۔ یہ دو چار باتیں آپ کے لیے تھی، بچوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے تھی، آپ کے لیے نہیں تھی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، فلک پر ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ ہر انسان یہی تمنا کرتا تھا کہ گھر جب جائیں گے محرم کا چاند نکلے گا تب ہم گھر جائیں گے، محرم نزدیک آئے گا تب ہم گھر جائیں گے۔ لو عزادار حسین نے ایک موقع تمہیں اور دے دیا، لو آؤ اپنے گھروں پر اپنے گھر والوں سے مل لو۔ ارے اس فرش ادا میں کتنے لوگ تھے پارسال جو اس وقت نہیں ہیں، اگلے سال نہ جانے کون ہوگا۔ یہ عیسیٰ کے داغ اپنے حسین کی فرش ادا پر آ کے دھو لو، اس لیے کیونکہ شہزادی کا رومال پھیلا ہوا ہے، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے آواز دے رہی ہے، اے میرے پروردگار، ارے ان سبھی نوجوانوں کو، ان عزاداروں کو کبھی پریشان ہونے نہ دینا، اے میرے پروردگار، ارے جلد سے جلد اس بلا کو ہم سے جلد سے جلد دور کر دے۔ مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان تک کی آواز آ رہی ہوگی، سلام ہو آپ کے جذبے پر، سلام ہو آپ کے اس عمل پر جو آپ اس وقت ذکر سرکار سید الشہداء سننے آئی ہیں۔ ارے آپ اپنے گھروں کو بند کر کے آئی ہوں گی، بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں گی، کچھ بچے ساتھ بھی ہوں گے، مگر ایک بات کا خیال رکھیے گا، جن بچوں جن ماؤں کی گودیوں میں ننھے بچے ہیں ذرا انہیں سنبھل کے پیار کریے گا، اس لیے کیونکہ ام الاباب اسی فرش ادا پر بیٹھی ہوگی۔ ایسا نہ ہو جائے کہ رباب کہیں چلے میرا لال کربلا میں مار ڈالا گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ آدھدار کرے بچن فکر و مجلس ختم ہے، اس لیے کیونکہ یہ دن یہ ساتھ کا انتظار بہت دنوں سے رہتا ہے۔ آپ نے ابھی مرثیے میں سماعت کیا کہ جہاں جہاں بھی حسین کے ماتمدار اور تعزیہ دار ہیں وہ حسین کی فرش ادا بچھائے ہوئے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک مومن اور اس کی زوجہ دونوں سال بھر اپنے آقا حسین کی فرش ادا بچھانے کے لیے انتظام کرتے تھے۔ محنت مزدوری کر کے وہ شخص جو بھی کماتا تھا اسے سال بھر بچا بچا کر ذکر سرکار سید الشہداء کے لیے اکٹھا کرتا تھا۔ عزیزو، ایک سال ایسا آیا کہ جب تعزیہ داری اور فرش ادا کا کوئی انتظام نہ ہو سکا، ارے فوراً شوہر آیا اپنی زوجہ سے آ کے کہا، ارے میں ذکر سرکار سید الشہداء کا انتظام نہ کر سکا، ارے کوئی ایسا کام نہ ملا جس سے میں سرکار کی مجلس ادا برپا کرتا۔ فوراً زوجہ نے جب اپنے مایوس شوہر کا چہرہ دیکھا، سر کو اٹھا کر کہا، ارے مایوس کیوں ہو؟ ارے دیکھو 2 لال ہمیں اللہ نے شاید اسی دن کے لیے دیے ہوں گے، ارے جاؤ انہیں دونوں کو بازار میں فروخت کر دو اور اس سے جو پیسہ ملے اس سے سرکار کی مجلس ہوگی۔ عزیزان گرامی، جذبے کو سلام ہو، ان ماؤں بہنوں کو بھی سلام جن کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے، ان عزاداروں کے دلوں کو سلام کہ جن کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ لیجئے اس بچوں کو ماں نے اپنے ہاتھوں سے نئے کپڑے پہنائے اور سجا سوار کر اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ جب کپڑے پہنا چکی اور جب جانے لگے دونوں بچے، ماں روئی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس ماں کو سیدہ کے آنسو یاد تھے، ارے میرا لال یہ دونوں حسین پر قربان ہو جائے۔ لیجیے عزیزو، جیسے ہی وہ دونوں بچے آئے باپ کے پاس، باپ لے کر آیا اور بازار میں جہاں بچے و غلام بیچے جاتے تھے وہاں آگے کھڑا ہو گیا اور دونوں بچوں کو یہ کہا، آؤ آؤ انہیں ان دونوں
بچوں کو خرید لو، اس لیے کیونکہ ہمیں ذکر سرکار سید الشہداء کرنا ہے۔ لیجیے ایک روایت ملتی ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا فوراً ایک شخص نورانی چہرے والے آئے اور ان دونوں بچوں کی انگلیاں تھامی، اور اس کے بعد کہا ان دونوں بچوں کی میری طرف سے اجرت ہے، اسے لے جاؤ اور سرکار کی مجلس برپا کر۔ لیجیے عزیزان گرامی، جیسے ہی اس نے بچوں کو بیچا، اب وہ باپ محزون ملال میں نہیں ہے بلکہ چہرہ مسکراتے ہوئے گھر میں آیا اور کہا کہ ارے میں نے دونوں بچوں کو سرکار کے لیے فروخت کر دیا۔ لیجیے عزیزان گرامی، محرم آ گیا اور اس کے بعد فرش ادا بھی بچ گئی، مگر جیسے آپ فرش ادا پر مومنین کا انتظار کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، مگر ہائے وہاں تو صرف 4 افراد تھے۔ ارے اس میں سے بھی 2 ایسے تھے کہ جو سرکار کی مجلس کے لیے فروخت ہو گئے۔ ارے عزیزوں، جیسے ہی فرش ادا بچھی، ارے ماں آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ ارے شوہر فوراً آگے آیا، اس نے کہا کہ ارے آنسو کیوں بہاتی ہے؟ ہم نے اپنے لال کو آقا کے لیے بیچا ہے۔ کہا کہ میں اس لیے نہیں روئی کہ میرے دونوں لال بک گئے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں، ارے جب بھی ہم فرش بچھاتے تھے ہم 4 افراد ہوا کرتے تھے، آج ہم صرف 2 ہیں جو سرکار کی مجلس کر رہے ہیں۔ جیسے یہ دونوں رو رہے تھے، اتنے میں کسی نے دق الباب کیا، فوراً شوہر دوڑ کر پہنچا۔ اب جب وہاں گیا تو کیا دیکھا؟ ارے دونوں ننھے ننھے بچے جسے فروخت کر کے آیا تھا، ارے ایک معظمہ کے ہاتھوں پہ ان دونوں کی انگلیاں ہیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا فوراً کہا کہ اے بچوں یہ بتاؤ کیا تم نے گھر آنے کی ضد کی تھی؟ ہم تو تمہیں بیچ کر آئے تھے، ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ ہم نے تو تمہیں فروخت کر دیا۔ فوراً اپنے ہاتھوں کو بچوں نے جوڑا، کہا کہ اے بابا جان ہم خود سے نہیں آئے ہیں، آپ نے جن بزرگ کو ہمیں بیچا تھا ارے وہ بزرگ ان معظمہ کے پاس آئے اور ایک آواز دی، اے بیٹا، اے مادر گرامی، ارے آج ایسا وقت آ گیا کہ ہماری ادا کے لیے بچے بیچے جا رہے ہیں۔ اے اماں، یہ دونوں لال ہماری ادا کے لیے بیچے گئے ہیں، ہم اپنی جانب سے نہیں آئے۔ اس شخص نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی یہ بتا دیجئے آپ کون ہیں؟ اے بی بی آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں؟ کہا جان کے کیا کرے گا؟ کہا کہ ارے بی بی آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ان دونوں بچوں کو ہم سے لا کر ملا دیا، مگر ہم ان بچوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے اس لیے کیونکہ ہم نے انہیں بیچ دیا ہے۔ کہا شخص کتنا امتحان لے گا؟ ارے میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیرا حسین کی ماں فاطمہ تیرا، میں کیسے برداشت کرتی کہ میرے دونوں لال، ارے میرے لال حسین پر قربان ہو جاتے۔ مجھے واسطہ ہے معصوموں کا، فرش اللہ کا واسطہ ہے میرے معبود، ہماری جو بھی گناہان کبیرہ اور صغیرہ ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر عذاب نازل پروردگار جلد سے جلد بیماری کو فرما دیا ہے۔ میرے معبود نوجوانوں، بچوں، بزرگوں کو اور زیادہ حوصلہ عطا فرما، وہ امام حسین کی عزاداری اور اچھے انداز سے کرنا چاہیے۔ پروردگار واسطہ جال محمد کا شیان کرائے ہوئے کبھی پہ جان جان کی جان و مال کا ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما کہ ہم جس طرح سے اگر تیری مرضی ہے کہ ہم اسی طرح سے ادا برپا کریں تو پروردگار ہماری سزا کو قبول فرما۔ میرے معبود جلد سے جلد ہمیں زمانہ کا ظہور ہو، ہمیں ان کے آواز میں اللہ شفا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام